السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو نہایت گہری تحقیق اور تفصیلی معلومات کے بعد تیار کی گئی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد فلاویس کے باپ کے قاتل سے متعلق آپ کے تمام شبہات اور سوالات دور ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ کرولش اورہان ڈرامہ سیریز میں فلاویس کے والد کو کس سیزن اور کس قسط میں عثمان غازی کے دشمن کے طور پر دکھایا گیا تھا، اور یہ بازنطینی کمانڈر موزالون آخر کون تھا۔ ان تمام باتوں کے دلائل اور ثبوت آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کرولش اورہان سیریز میں فلاویس کی کہانی ایک گہرے راز سے جڑی ہوئی ہے۔ فلاویس اپنے والد کے قاتلوں کو تلاش کر رہا ہے، اور اسی مقصد کے تحت اس نے بوران پر شدید ظلم و تشدد کیا تاکہ وہ اس سے یہ جان سکے کہ اس کے والد کو کس نے مارا۔ فلاویس کو یہ گمان ہے کہ اس کے باپ کو عثمان غازی نے قتل کیا، لیکن وہ سچائی تک پہنچنے کے لیے بوران سے تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ درحقیقت وہ بورسا اس نیت سے آیا ہے کہ اپنے والد کے قاتلوں سے انتقام لے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ بوران نے اس سے دریافت کیا، تمہارا باپ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اور وہ کس جنگ میں مارا گیا تھا؟ کیونکہ عثمان غازی نے بے شمار دشمنوں کے سر کاٹے جن کی گنتی ممکن نہیں۔ فلاویس نے جواب دیا، بافیوس کی جنگ، کیا آپ کو یاد ہے؟ اسی جنگ کا سپہ سالار میرا باپ تھا۔ بوران نے کہا، یقیناً تمہارا باپ موزالون ہی تھا، اور واقعی تم بالکل اس کی طرح لگتے ہو۔ وہ نہایت بہادر آدمی تھا جو اس جنگ میں سخت زخمی ہوا تھا۔ بوران نے مزید بتایا کہ عثمان غازی نے اسے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ زخمی ہونے کے بعد انہوں نے خود اس کا علاج کیا، اپنی میز پر بٹھا کر کھانا کھلایا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ اب کرولش اورہان سیریز میں یہ معاملہ ایک بڑے راز کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس کا انکشاف آج ہم کریں گے کہ آخر فلاویس کے باپ کا اصل قاتل کون ہے اور وہ دراصل تھا کون۔ کرولش عثمان ڈرامہ سیریز میں ہم نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ تو ناظرین کرام، کہانی کے تسلسل کے مطابق اگر ہم تقریباً 18 سے 20 سال پیچھے جائیں تو کرولش عثمان کے سیزن 4 میں ایک بازنطینی تکفور ویلونیز دکھایا گیا تھا، جس نے عثمان غازی کے لیے سخت مشکلات پیدا کی تھیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے۔ سیزن 4 کی آخری اقساط میں سمندر کے قریب ایک عظیم الشان جنگ دکھائی گئی تھی، جہاں عثمان غازی نے بازنطینی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ تاریخی اعتبار سے یہ لڑائی دراصل بافیوس کی جنگ تھی۔ ڈرامہ سیریز میں آپ نے یقیناً یہ منظر دیکھا ہوگا کہ بازنطینی فوج کی قیادت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تکفور ویلونیس تھا۔ اس جنگ میں اس کی پوری فوج مار دی گئی، مگر وہ خود بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی سیزن یعنی کرولش عثمان سیزن 4 میں اس کا عثمان غازی کے ساتھ کئی بار آمنا سامنا ہوا۔ ایک وقت تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص عثمان غازی کا حقیقی حریف بن جائے گا۔ یہ ایک وفادار صلیبی سپاہی کی طرح دکھایا گیا تھا جس نے اپنی ریاست یا اپنے عقیدے سے غداری نہیں کی۔ لیکن دراصل اس تکفور کا اصل نام ویلونیز نہیں بلکہ موزالون تھا، اور اس بات کے میرے پاس پختہ ثبوت موجود ہیں۔ میں محض اندازہ نہیں لگا رہا بلکہ تاریخی حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کرولش عثمان کے سیزن 4 کی آخری قسط پر غور کریں تو وہاں ایک منظر میں وہ پادری یعنی پاپ کو خط لکھتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی مگر عثمان غازی کو شکست نہ دے سکا۔ کائی قبیلہ ایک عظیم کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ اسی خط میں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بادشاہ بزدل ہے، فوج کے کمانڈر کمزور ہیں، انہیں نہ تلوار چلانی آتی ہے نہ تیر اندازی، لہٰذا میں کمانڈر موزالون آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بڑی صلیبی فوج میری مدد کے لیے روانہ کریں تاکہ میں عثمان غازی کو شکست دے سکوں۔ اگر آپ یہ منظر اردو زبان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر سرچ کریں کرولش عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 222۔ اسی قسط میں وہ خط لکھنے والا منظر دکھایا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کرولش عثمان کے آخر میں اس کمانڈر کی موت نہیں دکھائی گئی تھی۔ آخری منظر میں صرف یہی خط لکھنے کا واقعہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کہانی میں ایک ٹائم جمپ آیا اور سیزن 5 کے آغاز تک نئے کردار، نئے دشمن اور نئی کہانی سامنے آ چکی تھی۔ موزالون کا ذکر پھر کبھی نہیں ہوا،
لیکن اب کرلش اورحان سیریز میں یہ پرانا راز دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اور اسکرپٹ رائٹر نے اس کہانی کو نہایت ہوشیاری سے ایک نئے رخ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب کرلش اورحان میں موتزالون کا بیٹا فلاویوس آ چکا ہے، جو اپنے والد کے قاتل کی تلاش میں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے باپ کا قاتل نہ عثمان غازی ہے نہ اورحان بے، بلکہ اس کے قتل کے پیچھے ایک بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ہماری رائے میں وہ راز یہ ہے کہ فلاویوس کے باپ موتزالون کے قتل کے پیچھے دراصل تکفور ساروس کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، یہی بورسا کا تکفور ساروس، جو یا تو خود قاتل ہے یا پھر جانتا ہے کہ موتزالون کو کس نے قتل کیا۔ امکان یہی ہے کہ ساروس ہی وہ شخص ہے جو فلاویوس کے باپ کے قتل میں ملوث ہے۔ ڈائریکٹر نے بڑی ذہانت کے ساتھ اس کہانی کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا ہے اور کرلش اورحان میں ایک شاندار نیا منظرنامہ تخلیق کیا ہے۔ اب کرلش اورحان میں ہمیں فلاویوس کی ایک نہایت دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی دیکھنے کو ملنے والی ہے۔ فی الحال وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کے باپ کو عثمان غازی نے قتل کیا تھا، لیکن جیسے ہی حقیقت سامنے آئے گی اور جب یہ راز کھلے گا کہ اس کے والد کے قاتل وہی لوگ ہیں جن کے درمیان وہ خود رہتا ہے، تو کہانی ایک نیا اور حیران کن موڑ لے گی۔ کرلش اورحان میں فلاویوس کا کردار تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ ایک بازنطینی کمانڈر ہونے کے باوجود یہ کردار ناظرین کے دلوں میں اپنی بہادری اور انداز سے جگہ بنا چکا ہے۔ کہانی اب پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پرکشش ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً اورحان بے اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس کے والد عثمان بے نے فلاویوس کے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ سیزن 4 میں جب اورحان بے کی عمر تقریباً 12 سے 13 برس تھی، تب وہ موزالون کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان دونوں کی تلواریں کئی مرتبہ آپس میں ٹکرا چکی تھی۔ جب بران بے اور اورحان بے فلاویوس کو یہ بتائیں گے کہ تمہارے والد کو نہ ہم نے اور نہ ہی عثمان بے نے قتل کیا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی دوسرا شخص اور ایک بڑا راز ہے، تو امکان ہے کہ آنے والی اقساط میں کمانڈر فلاویوس اپنے باپ کے اصل قاتل کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، اور جب اسے سچائی کا علم ہو جائے گا اور یہ جان لے گا کہ کائی اس کے باپ کے قاتل نہیں، تو ممکن ہے وہ بازنطینیوں کے ساتھ دشمنی نبھانے کے بجائے کائیوں کا ساتھ دے اور انہی کے ساتھ مل کر بازنطینیوں سے انتقام لے۔ جہاں تک اس کے بھائی کا تعلق ہے تو بظاہر اسے اورحان بے نے قتل کیا ہے، اس لیے فلاویوس کے دل میں اس کے لیے بدلے کی آگ ضرور موجود ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جسے وہ اپنا بھائی سمجھ رہا ہے وہ دراصل اس کا حقیقی بھائی نہ ہو، یا شاید وہ پہلے سے ہی مر چکا ہو اور تکفور ساروس نے اسے دھوکہ دے کر یہ کہانی گھڑ لی ہو۔ تو ناظرین اکرام، آنے والے دنوں میں یہ کہانی مزید پر اسرار اور جذباتی رخ اختیار کرنے والی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق ممکن ہے کہ اسکرپٹ کی منصوبہ بندی کے مطابق کمانڈر فلاویوس مستقبل میں اسلام قبول کر لے اور اورحان بے کا ایک مخلص، وفادار اور جانثار سپاہی بن جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ کہانی بلا شبہ مزید دلکش اور یادگار بن جائے گی۔ بہرحال ناظرین اکرام، آپ اس پیش گوئی اور آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔